بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ویور حضرات، آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ انتہائی اہم شخصیت کے بارے میں ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے انتہائی بری خبر ہے، خصوصاً میاں محمد نواز شریف کے لیے تو انتہائی بری خبر ہے، کیونکہ جس شخصیت کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کی سیاسی وابستگیاں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی ہے، اور وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ابھی یہ جو سلسلہ کار ہے میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اس چینل پہ الیاس رضا 072 پہ آپ کو ڈیلی کی جو اب ٹرینڈنگ نیوز ہوں گی اس کے حوالے سے ڈیلی جو ہے نا آپ کو اپڈیٹ دی جائیں گی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شفقت کریں، اس چینلز کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ میں کوشش کرتا رہوں گا اس طرح کی جو ٹرینڈنگ نیوز ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو میری محنت کو سپورٹ کرنے کے لیے تو آپ ان کو جو ہے نا یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پیج پہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ کے فالو کرنے سے یا سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جانا، لیکن میرا اس میں فائدہ ہو جانا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ڈسکشنز کا محور ہے وہ ہے جناب سرتاج عزیز صاحب۔ ٹھیک ہے، سرتاج عزیز صاحب جو کہ انتہائی زیرک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قابل اور تعلیم یافتہ انسان تھے۔ کسی سے سیاسی ہم آہنگی ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ بات ہے۔ اگر ان کی قابلیت کی بات کریں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے اور انتہائی محنتی انسان تھے۔ تو سرتاج عزیز صاحب کے اگر زندگی کے سفر کو دیکھیں تو سرتاج عزیز صاحب 1929 میں پیدا ہوئے، سید کاکا خیل فیملی سے نوشہرہ اس ٹائم ان کی لوکیشن تھی جہاں پہ وہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے جو ہے نا اپنی ابتدائی تعلیم اسلامیہ کالج لاہور سے حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے اکنامکس میں گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی۔ دیکھیں انہوں نے جو ہے نا کیا اکنامکس میں اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، اور گریجویشن کس میں کی؟ اکنامک میں۔ اور کس یونیورسٹی سے؟ پنجاب یونیورسٹی آف لاہور سے، جو آج بھی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ تو اگر ان کی جابز کی اور ان کی جو اعلیٰ تعلیم تھی تو انہوں نے ماسٹر کیا جناب USA سے، وہ بھی اکنامکس کی فیلڈ کو کیری آن رکھا، اور اکنامکس میں ہی انہوں نے ماسٹر کی USA سے۔ اور اگر ان کی جابز کی پوزیشن کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے فرسٹ آف آل 1950 میں ایز اے سول سرونٹ جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد 1950 میں انہوں نے کیا ایز اے سول سرونٹ جو ہے نا ان کی جاب ہوئی تھی، اور اس کے بعد ماسٹر ڈگری کے لیے وہ جو ہے نا اس کو چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے تھے، اور 1963 کو انہوں نے ایز اے جوائنٹ سیکرٹری ان پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں دوبارہ اپنی ڈیوٹیز شروع کی، جو کہ 1967 تک رہیں، اور 1967 کے بعد انہوں نے جو ہے نا
یونائٹڈ نیشن فوڈز اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کو جوائن کیا، اور 1971 سے 1975 تک، اور اس کے بعد اس کے بعد اس نے انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر میں 1978 to 1984 تک اس میں جو ہے نا اپنی سروسز جاری رکھی۔ فرسٹ آف آل یہ سینٹ سے سلیکٹ ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، نون کی طرف سے 1999 میں، یعنی 1989 میں یہ ایز اے سینیٹر الیکٹ ہوئے تھے، اور پھر 1993 میں یعنی 1993 میں ان کو دوبارہ ری الیکٹ کیا گیا سینٹ میں، اور یہ فنانس منسٹر رہے ہیں 1990 سے 1993 تک۔ انہوں نے پاکستان کے لیے ایز اے فنانس منسٹر 3 سال کام کیا، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ این کے ساتھ، اور یہ فارن افیئر کے منسٹر رہے ہیں 1998 to 1999۔ 99 کے بعد یہ 2004 یعنی 2004 میں یہ وائس چانسلر بن گئے تھے بیکن لائٹ نیشنل یونیورسٹی کے، اور 2013 میں جب دوبارہ میاں صاحب کی حکومت آئی تو یہ ایڈوائزر رہے ہیں فارن منسٹری کے، یعنی ایز اے ایڈوائزر، ایز اے مشیر جو ہے نا کس منسٹری میں، فارن منسٹری میں، یعنی وزیر خارجہ کا ایڈوائزر بھی یہ رہے ہیں، جو اس ٹائم میاں محمد نواز شریف کے پاس تھی منسٹری فارن منسٹر کی، وزیر خارجہ کی، تو یہ اس میں انہوں نے دوبارہ جو ہے نا ایز اے مشیر ان کو جوائن کیا تھا، اور یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں 2013 to 2014 تک۔ تو دیکھیں ان کا جو زندگی کا کیریئر ہے، اگر پولیٹیکل حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی وابستگیاں رہی ہیں، اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑا ورک کیا ہے۔ تو جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ آج کی کون سی ایسی خبر ہے جس کے حوالے سے خصوصاً سرتاج عزیز صاحب کے خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب کو آج کے دن کے حوالے سے تو انتہائی بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ جناب سرتاج عزیز صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، جن کا چیپٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کلوز ہو گیا ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم اپنے پیارے حبیب کا صدقہ سرتاج عزیز صاحب کے تمام تر گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ان کو سفر آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھیوں، خاندان کے تمام لوگوں کو خداوند کریم صبر جمیل اجر کثیر عطا فرمائے۔ شکریہ۔